میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ پوری کائنات کے لیے نہیں آئے، صرف اپنی قوم کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے آئے. اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ ساری کائنات کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اتنا بڑا مقام ساری کائنات کے لیے محمد کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. صرف بنی اسرائیل کے لیے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف اپنی قوم کے لیے. لیکن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں. تورات آسمانی کتاب ہے، اس کی پشتی کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد رسول اللہ سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی چیزیں جو مجھے عطا ہوئی ہیں، مجھ سے پہلے یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی نبی کو نہیں دی گئی. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ 5 چیزوں پر غور کریے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ سب کے لیے اللہ کے رسول. کان کل نبی یبعث الی قومی خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے وہ اپنی قوم کے لیے خاص، اپنی قوم کے لیے بھیجے. الی قومی خاصۃ، وہ صرف اپنی خاص قوم کے لیے آئے. وبعثت الی کل احمر و اسود، لیکن میں ہر سرخ و سیاہ کے لیے آیا. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر سرخ و سیاہ کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ مجھے سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک یہ 5 چیزیں جو بتا رہا ہوں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ اس رات کے 2:45 بجے کون غور سے سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا ہے. یہ 5 چیزیں یاد رکھنا. پہلی چیز بتا دی سب کے لیے، ہر نبی آیا اپنی قوم کے لیے، محمد رسول اللہ آئے سب کے لیے. پہلی چیز. دوسری چیز پر غور کیجئے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. دوسری چیز، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا. مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اور جو جنگوں میں مال لوٹا جاتا تھا، جو چھوڑ کے لوگ بھاگتے تھے، وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میرے صحابہ کے لیے جو جنگیں لڑ رہے ہیں ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. احلت لی الغنائم، ہمارے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جنگوں میں لڑتے تھے اور بھاگتے تھے، مال چھوڑ کر، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، ان سب کو لے لیا جاتا تھا، اور جو عورتیں پکڑی جاتی تھی ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. میرے بھائیوں،
مال غنیمت کو حلال کیا گیا. تو پہلی چیز اللہ کے رسول سب کے لیے، آپ کی بعثت سب کے لیے. دوسری چیز مال غنیمت کی حلت جو نبی اکرم سے پہلے کسی اور نبی کے لیے جائز نہیں تھا. تیسری چیز پر غور کرو، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری روئے زمین پاک بنا دی ہے، وَطَهُورًا اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی بنا دی ہے، وہ مسجدن اور مسجد بنا دی ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے، کہیں اور نہیں. لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین پاک کر دی ہے، بلکہ پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. طہوراً، مثلا پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو، پھونکو، تیمم کرو، چہرے پہ پھیرو، دایاں بایاں ہاتھ ایک دوسرے پر، تیمم ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاک بھی بنایا ہے اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی بنایا ہے، اور مسجد بھی بنایا ہے سجدہ کرنے کی جگہ پہ. کوئی ضروری نہیں ہے مسجد بہت دور ہے، اذان نماز کا وقت ہو گیا، ہم کہاں جائیں؟ ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ، کوئی بھی آدمی اگر اس کو نماز کا وقت پالے، اگر اس کو نماز مل جائے، نماز کا وقت اس کے پاس پہنچ جائے، صلی حیث کان، تو جہاں وہ ہے وہاں نماز پڑھ لے، جس جگہ پر موجود ہے وہ نماز پڑھ لے، جس جگہ پر وہ ہے وہ نماز ادا کر لے. یہ فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جس جگہ پر ہے نماز پڑھ لے. شکریہ ادا کرو، شکر مناؤ. ہماری یو پی میں نہیں ہو، ورنہ سڑک پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، روڈ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. آئیں گے کچھ اندھ بھکت، ڈنڈے ماریں گے، لاٹھی ماریں گے نماز. اور مسلمانوں اس وقت بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، جذبات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری طرف سے اٹھنے والا ایک قدم بھی، ایک ایک قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے، ایک غلطی کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس وقت بہت عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، بہت دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے. یاد ہے ایک مرتبہ جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا، بھیڑیے نے بھی شکار کیا، لومڑی نے بھی شکار کیا. تینوں کی بہت گہری دوستی تھی. بھیڑیے نے بھی شکار کیا، لومڑی نے بھی شکار کیا، شیر نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری، لومڑی نے خرگوش مارا. اب شیر نے بھیڑیے کو جج بنا دیا. شیر کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا، تم بتاؤ، چلو فیصلہ تم کرو. تینوں جانور موجود ہیں، ہم نے گدھا مارا، لومڑی نے خرگوش مارا، بھیڑیے نے بکری. اے بھیڑیے تم فیصلہ کرو، تمہارا فیصلہ سب مانیں گے. اب بھیڑیے نے کہا صاحب یہ تو بہت آسان ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے؟ گدھا آپ نے مارا ہے، آپ گدھا کھا لیجئے. میں نے بکری کا شکار کیا ہے، بکری میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش میں پیٹ بھر جائے گا، میرے لیے بکری کافی ہے. اور آپ راجا ہیں جنگل کے، آپ کے لیے گدھا ہے، آپ گدھا کھائیے. شیر کو کس سے کہہ رہا ہے بھیڑیا؟ فیصلہ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ شیر کے سامنے. شیر نے کہا کمینے آیا اور کہا یہ فیصلہ کرے گا تو؟ اور چبڑا مارا اور چیر دیا اس کو اپنے ناخنوں سے اور پھاڑ دیا، اور بھیڑیا بھی مر گیا. ڈلے صاحب لمبے لمبے. لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا جانتا نہیں، کیسا فیصلہ کیا؟ تم کرو فیصلہ. لومڑی سے کہا تم کرو، کون کھائے گا؟ لومڑی تو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا ارے بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں اور اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ یہ چاروں جانور آپ کے ہیں. صبح ناشتے میں خرگوش کھا لیجئے، جب آپ کو تھوڑی سی بھوک لگے 12-1 بجے کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تب آپ گدھا کھا لیجئے. شام ہوتے ہوتے آپ بکری کھا لیجئے.
اور رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اب تو یہ بھیڑیا بھی ہے، بھیڑیا بھی آپ کھا لیجئے، یہ چاروں جانور تو جنگل کا راجا نہیں کھائے گا تو کون کھائے گا؟ آپ کے لیے ہے، سب آپ کھائیے، یہ سب آپ کے ہیں۔ شیر نے لومڑی کی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ واہ، یہ ہے فیصلہ، اس کو کہتے ہیں فیصلہ۔ کمینہ مر گیا، فیصلہ کرنے چلا، بہت اچھا فیصلہ تم نے کیا، دیکھیں یہ چاروں جانور میرے ہیں۔ چلتے ہوئے اس نے لومڑی سے پوچھا، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تم نے سیکھا کہاں سے؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے نے سکھایا ہے مجھے۔ لومڑی کے اسی جواب پر پورا معاملہ چھپا ہوا ہے۔ لومڑی نے کیا کہا؟ ارے جنگل کے راجا اسی بھیڑیے نے سکھایا ہے مجھے۔ یعنی کہہ گئی یہ بھیڑیے نے ایسا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مرتا، یہ میری مجبوری ہے، بھیڑیے سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس لیے سب تم کھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت خون خوار میں نے سنا تو دیا، لیکن میرے خون خوار کہنے کا مقصد کون ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میرے منہ سے نام مت کھلواؤ، بہت بار جیل جا چکا ہوں، اب نہیں جانا چاہ رہا۔ اور اس وقت بڑی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لومڑی والی مصلحت ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے بھائیوں، یہ مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ حال وہ ہوگا کہ آپ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، اور بکری کی طرف سے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تالاب تھا اور شیر جہاں پانی پی رہا وہاں سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ شیر بھی پانی پی رہا، بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ پانی پینے کے بعد شیر نے کہا، اے بکری، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کر دیا؟ تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جنگل کے راجا، میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا ہے؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کا جھوٹا پانی میں پی رہی تھی، آپ جہاں پانی میں منہ مار رہے تھے وہاں سے بہتا ہوا پانی میرے پاس آیا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی تھی، آپ نے پانی کو جھوٹا کہاں کیا ہے؟ پانی تو آپ جھوٹا کر رہے تھے اور آپ کا وہ پانی میں پی رہی تھی، میں نے پانی جھوٹا نہیں کیا۔ شیر نے کہا، کم بخت منہ چلاتی ہے، جواب دے رہی ہے مجھے، اٹھا، اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ یعنی بکری اپنی دفاع میں بولی تھی، اور بکری کی بات صحیح تھی کہ آپ کا پانی جھوٹا تھا، وہ میں پی رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اسی کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے دفاع میں صحیح بات بھی نہیں بول سکتے ہو، صحیح جملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس وقت بہت ہی زیادہ عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی زیادہ دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبات کی راہ میں بہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہ طریقہ اپنائیے جو لومڑی نے اپنایا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بزدل نہیں بنا رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، مجھے حالات معلوم ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب یہ بولیں وہ بولیں جو سننا ہے، میں نے دیکھا کہ جب جرجی صاحب 4 اور 5 مہینے کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ہمدردیاں رہتی ہیں۔ یہ سارے تجربے مجھے اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کی مصیبت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ لڑائی آپ سب کو مل کر تو لڑنا ہے، لیکن مصلحت کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو 3 چیزیں یہ ہو گئی تھی۔ 5 چیزوں میں سے ایک تو نبی سب کے لیے، دوسرا مال غنیمت ہمارے لیے حلال، مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں، اور تیسری زمین، روئے زمین پوری ہمارے لیے پاک کر دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت وہاں پڑھ لو۔ کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی، سب کو اپنی مسجد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، مسجد پر یا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جو دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں، نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے اتنا رعب و دبدبہ دیا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے تو میری رعب و دبدبے سے، میرے ہیبت سے، میرے رعب و دبدبے سے وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، رعب و دبدبہ مجھے دیا ہے۔ 1 مہینے کی دوری پر میرے دشمن کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں، تو اتنی دوری پر ہوتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان 1 مہینے کی مسافت، یعنی گھوڑے پر، اونٹ پر سفر
کریں تو 1 مہینہ لگ جائے، اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے اور مجھ سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، مجھے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے کہ دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبہ قائم رہتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اوتیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ۔ کسی اور نبی کو شفاعت حاصل نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں گے، نہیں 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 نہیں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، میں چلا گیا۔ کوئی کچھ، سب اپنی اپنی پرابلم بتا دیں گے۔ سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جتنی اللہ رب العالمین چاہے گا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، توتا جو مانگیں گے آپ دیا جائے گا، واشفع تشفع سفارش کیجیے آپ، سفارش بھی آپ کی قبول کی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا سل مانگو، توتا جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے میرے نبی کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگ گئے نماز پڑھی اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا مانگے گا، پھر بھی کہہ رہا مانگو، کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے۔ ماں کو معلوم ہے بچہ بھوکا ہے، لیکن جب روتا ہے تب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تب دودھ پلاتی ہے، کیونکہ بچے کے رونے سے ماں کو محبت بڑھتی ہے کہ اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے۔ ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ماں بچے کے رونے سے پتہ لگا لیتی ہے کہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں نے کیسی اولادوں کو دیکھا میرے بھائیوں، اپنی ماں پر ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے، ماں نے پوچھا بیٹا کیا؟ ارے تو جا یار، تو کیوں آ گئی بیچ میں، تو نہیں سمجھے گی ہمارے بیچ میں، تو نہیں سمجھے گی، ارے جا ڈگریا، جا بڈھی، ارے اماں جاؤ، تم نہیں سمجھو گی کیا ہے۔ اس ماں سے کہتے ہیں تم نہیں سمجھو گی۔ جب تو چھوٹا تھا بچپن میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو تیرے رونے کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ تو دودھ مانگ رہا ہے یا تیرے ہسلی پسلی میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد، آج تو اس ماں سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، تو اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں میرے نبی کو بھی مانگنا پڑے گا۔ اے لوگوں دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں ہو، حاجت روا نہیں، دنیا میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگتا تھا اور آخرت میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگے گا۔ دینے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، دینے والا میں۔ دنیا میں بھی سارے نبیوں نے مجھ سے مانگا، ایوب علیہ السلام نے صحت مجھ سے مانگی، آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اپنے خطا کی اور غلطی کی معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگ کر مجھ سے مانگی، یہ دعا مجھ سے مانگی۔ یونس علیہ السلام نے دنیا میں مجھے پکارا، مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے آگ میں نے ٹھنڈی کی،
یہ سارے نبیوں نے دنیا میں مجھے پکارا اور میں نے ان کو سنا. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا ہے. جب جنگ بدر میں 313 ایک طرف اور 1000 سے زیادہ کا لشکر ایک طرف, یہ نہتے وہ ہتھیاروں سے لیس, جب یہ کنڈیشن دیکھی تو نبی اکرم سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے, اللہم لا تہلک حاذل عصابہ ان تہلک حاذل عصابۃ لن تعبد بعد اليوم قط الہ العالمین. آج یہ مٹھی بھر جماعت 313 اگر ہلاک ہو گئی, برباد ہو گئی, روئے زمین سے مٹ گئی, تو اس زمین پر کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا, کوئی تجھے پکارنے والا نہ ہوگا, کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. سارے نبیوں نے دنیا میں بھی مجھے پکارا اور آخرت میں بھی مجھے پکارنا ہے. نبی محمد رسول اللہ بھی مجھ سے مانگیں گے اے اللہ, تب اللہ کے نبی دعا کریں گے اور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ فلاں فلاں کو, ان سب کو, ہمارے بھائی مسلمانوں کو, میری امت کو بخش دے. تب اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا نبی کی سفارش قبول کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا اور جنت میں بھیج دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شفاعت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. میرے پیارے ساتھیوں, عظمت رسول پر اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن 3 مجمع ہیں. مجھے بھی مظفر پور کی طرف نکلنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر, تو اس لیے مجھے صرف اتنی سی التماس کے بعد 1:20 میں بیٹھا تھا اور 1 گھنٹہ 40 منٹ کے اس خطاب کو پر اتفاق کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ مقام رسالت کو سمجھیں گے, عظمت رسول کو سمجھیں گے اور محمد رسول اللہ کو اپنا امام اور اپنا پیشوا سمجھیں گے اور ہر معاملے میں نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع ہی کو اوڑھنا اور بچھونا سمجھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی درد کے ساتھ